नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ल हक़्क़ा वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबा अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व इज़्नी मिन शर्रि नफ़्सी اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين ثم آمين اللهم اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين آمين ثم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بہت سی خوشیاں نصیب فرمائے، اور سب کے اہل و عیال میں بہت سی برکت ڈالے اور رزق میں بہت سی برکت ڈالے اور سب کے لیے آسانی کریں انشاءاللہ۔ آج ہم لوگ سورہ شورا آیت نمبر 205 ہو گئی نا، 206 206 ٹو 223 تک انشاءاللہ پہلے تلاوت سنتے ہیں، پھر آگے اور مزید اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى ما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عاشرتك الأقربين وأخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم هم كاذبون صدق الله جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک وصالح علیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیں آیت نمبر 206 ہے، ثم جاءہم ما كانوا یوعدون، ثم پھر جاءہم آئے ان کے پاس، ما کانوا جو تھے وہ، یوعدون وعدہ کیے جاتے، ما اغنا نہ کام آئے گا، عنہم ان کو، ما کانوا جو تھے وہ، یمتعون فائدہ دیے جاتے۔ تو ان آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ بھلا دیکھے تو اگر ہم انہیں برسوں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم انہیں برسوں یعنی لمبی عمر بھی دے دے اور برسوں فائدہ اٹھا رہے اور پھر اگر ان کے اوپر عذاب آ جائے تو کوئی چیز ان کو فائدہ نہیں دینے والی ہے۔ ثم جاءہم ما كانوا یوعدون، جس چیز کا ان کو وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ عذاب کا وعدہ کیا جا رہا ہے، تو اس سے بچانے کے لیے جو بھی چیز ان کو یمتعون، جن چیزوں سے انہوں نے فائدہ اٹھائے، تو وہ کوئی بھی چیز ان کے کوئی کام نہیں آئیں گی۔ کب؟ عذاب کے آ جانے کے بعد،
یعنی اگر ہم انہیں کچھ عرصہ اور پیچھے آیت آئی تھی نا کہ تھوڑی جب عذاب کو دیکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ کاش ہم کو واپس جانے ملے اور پھر ہم نیک عمل کر کے آئے، یا ہم کو واپس جانے ملے پھر ہم صدقہ خیرات کرے. یہ ساری آیت پیچھے گزر چکی نا. تو سبحان اللہ یہاں یہی بات آ رہی ہے کہ اگر ہم انہیں کچھ عرصے کے لیے یعنی مہلت دے بھی دے کہ جس کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم کو تھوڑی سی مہلت دو تاکہ ہم جا کر نیک عمل کریں، تو کتنی بھی یعنی لمبی زندگی اگر ان کو مل بھی جائے تو کیا یہ عذاب سے بچا سکتی ہے کسی کو بھی؟ یعنی اگر کسی کو چلے 100 سال کی عمر دی جائے تو یہ 100 سال کی عمر اگر مہلت مل رہی ہے تو انسان کو وہ جو اس کی لمبی عمر ہے تو وہ کیا اس کو کام آئیں گی؟ کیا اس کو عذاب سے بچا سکیں گی؟ نہیں بچا سکیں گے. اور جو بھی نعمت اگر اس نے یعنی عمر جو ہے وہ بھی یعنی جو عرصہ ملتا ہے، جو عمر جو لمبی حیاتی ملتی ہے وہ بھی، اور جو بھی نعمتیں دی گئی ہے اگر اس کو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں نہیں استعمال کرتا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نہیں استعمال کرتا، تو مرنے کے بعد یہ کتنی بھی لمبی زندگی ہو کوئی کام نہیں آئیں گی. دیکھیں جس طرح سے سورہ نازیات میں بھی آتا ہے کہ جب انسان کیا سمجھے گا جو لمبی زندگی مل بھی گئی نا تو وہ کیا لگیں گے کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا. ابھی دیکھیں ہم اپنی سوچے کہ ہم لوگ کتنی زندگی ابھی ہم لوگوں کی عمریں ہو گئی، کسی کی 30 سال، کسی کی 40، کسی کی 50، ہے نا. تو اتنی لمبی زندگی گزارنے کے بعد اگر آج بھی اگر ہماری آنکھ بند ہو جاتی ہے نا تو انسان کو یہی لگے گا کہ بس ہم لوگ دن کا کوئی حصہ جو ہے وہ زندہ رہے. تو اور کتنی بھی لمبی عمر مل جائے تو وہ جو ہے وہ عذاب سے نہیں کسی کو بچا سکتی جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرے اور جو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا نا وہ کام نہ کرے. تو اس کا ذکر سورہ البقرہ میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں آیت 96 میں کہ جو مشرک جو تھے وہ کیا چاہتے تھے، یود احدہم لو یعمر الف سنہ وما ہوا بمزحزہ من العذاب ان یعمر، کہ ان میں سے ہر ایک چاہتا تھا کہ اس کو لمبی زندگی مل جائے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر اس کو اتنی عمر مل بھی جائے نا تو اس کو عذاب سے نہیں بچا سکیں گے، کیونکہ پھر وہ وہی کام کرے گا کہ جس سے منع کیا گیا تھا. تو یہاں دوسروں کے بارے میں نہیں، ہم لوگ اپنا سوچیں گے کہ اپنی ہم لوگوں کو اتنی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے مگر ہم اب تک کتنی تیاری کر چکے اپنے جو موت کے بعد کام آنے والی چیزوں میں سے. دیکھیں جو ہم لوگوں کے ساتھ جاننے والا نا ہم لوگ کام تو بہت کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو لقد خلقنا الانسان فی کبد میں ہی پیدا کیا ہے نا، مشقت میں ہی انسان جو ہے وہ مشقتیں جھیلتا رہتا ہے. کب تک؟ قبر میں جانے تک. مگر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، ہر کام کس کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، آخرت پانے کے لیے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار کے لیے، کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے یا دنیا کمانے کے لیے. تو کتنی بھی لمبی عمر مل جائے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو کوئی فائدہ نہیں دیں گی. جس چیز کا وعدہ یعنی جس چیز کی دھمکی جو ہے نا یہ جاءہم ما کانوا یوعدون یعنی کہ دھمکی دی جا رہی یعنی عذاب کی، تو لمبی عمر مل بھی جائے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوں گے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرے. تو اس آیت سے ہمیں کیا باتیں پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں کسی کو لمبی عمر کا مل جانا اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ یعنی بہت بڑی نعمت ہے. کب نعمت ہے؟ جب وہ اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کرے گا، نیکی کے کام کرے گا. ورنہ کتنی بھی لمبی عمر چاہے کچھ اس کے کام کی نہیں ہے. لیکن جو لوگ اس نعمت کی ناقدری کرتے یعنی عمر کی ناقدری کرتے، ناشکری کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، تو ان کی لمبی عمر کا بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا. پھر تھرڈ پوائنٹ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں نا وہ سب ساتھ چھوڑ جاتی ہے. اور مرنے کے بعد کیا ساتھ میں جاتا ہے؟ دیکھیں وہ حدیث یاد کیجئے کہ جب میت کو دفن کرنے کے لیے لے کے جایا جاتا ہے قبرستان میں تو کون سی 3 چیزیں ساتھ میں جاتی ہے؟ بتائیے جلدی سے حدیث کے حوالے سے، کسی کو یاد ہے؟ 3 چیز کون سی ساتھ میں جاتی ہے میت کے؟ مال، اولاد، اولاد عمل اولاد اور اور عمل.
اعمال، اور پھر ساتھ میں کون سی رہتی مال ہے؟ اور اولاد واپس چلے آتے ہیں اور اعمال اس کے اعمال ساتھ رہتے ہیں. اعمال اس کے ساتھ رہتے ہیں. اور باقی رہنے والے کیا ہے؟ اعمال. چاہے وہ دنیا عالم کا اس کے پاس چیزیں ہو، مگر کوئی ساتھ کوئی کسی کے کفن میں جیب ہے، یا کوئی کسی کی محبت کرنے والی بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ جاتی ہے قبر میں؟ کیا اپنے والدین سے محبت کرنے والی جو اولاد ہے وہ جاتی ہے ساتھ میں؟ کوئی بھی نہیں جاتا ہے، بس مرنے والا اکیلا ہی جاتا ہے. ہاں مگر اگر نیک اولاد ہو تو پھر وہ والی حدیث یاد کیجئے، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثہ، کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے تمام اعمال کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے. کیا ہے وہ 3 چیز؟ جو صدقے جاریہ میں اس نے کچھ خرچ کیا ہوگا وہ صدقے جاریہ وہ کچھ کر کے گیا ہوگا، جو نافع علم اس نے پیچھے چھوڑا ہوگا، کسی کو ایک بات اچھی بتائی ہوگی اور وہ اس پر سامنے والا عمل کرتا ہوگا، تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو اجر ملتا رہے گا اس کے عمل کا، جس کو بتایا تھا نا اس کے عمل کا اجر اس کو خود کو بھی ملے گا اور مرنے والے کو بھی ملے گا. پھر اسی طرح جو نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کریں گی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنے پیچھے ایسی چیزیں چھوڑے. ربنا حب لنا ربنا آتنا من لدنک ربنا حب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنی للمتقین اماما رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وان والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ایسے عمل کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی اولاد کی بھی اصلاح کرے نا. چلے پھر اور کیا بات پتہ چلی اس سے؟ کیا عمر لمبی اور نعمتوں کا ملنا بھی کسی کو عذاب سے نہیں بچا سکتا، اس لیے اس مہلت سے آج ہی فائدہ اٹھانا ہے. یعنی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہاں کل کریں گے کل کریں گے. دیکھیں آج کتنے لوگ جو ایبسینٹ ہیں تو ان کو آج کا جو مس ہو گیا وہ تو مس ہو جائے گا نا. اللہ تعالیٰ سب کو جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کل تو یہ نہیں ملنے والا، جو آج جو آیت آ رہی ہے وہ کل واپس سے تھوڑی آنے والی ہے. سبحان اللہ. جو یہاں اس مجلس میں بیٹھ کر ہم لوگوں کے دلوں میں جذب ہوگا اور جو عمل کے ہم لوگ دعا کریں گے کوشش کریں گے وہ کل تو نہیں ملنے والا ہے. تو جو جس وقت جو کام ہوتا ہے نا اسی وقت کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. جو بھی ہمارے گھروں میں ہے، جو بھی ساز و سامان ہے، زیورات، تو جو بھی چیز ہے وہ سارا کا سارا یہاں ہی رہ جانے والا ہے، بس ہمارے ساتھ میں اعمال جانے والے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اعمال اچھے کرنے کی توفیق عطا فرما. اور پھر اسی طرح دنیا کی خوشحالی، یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا کی خوشحالی اس بات کی علامت نہیں کہ مرنے کے بعد بھی اسے اچھا ہی ملے گا. کیونکہ دیکھیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، یعنی مشرکین مکہ کے بارے میں بھی آتا ہے اور دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ایسے سمجھتے ہیں. مشرکین مکہ کیا سمجھتے تھے؟ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا دیا تو وہاں بھی ہم لوگوں کو دیں گا مرنے کے بعد بھی. اور اسی طرح آج بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی دنیا میں ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے اسی لیے تو اتنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو وہاں مرنے کے بعد بھی ہمیں دیں گا کیونکہ وہ تو ہم سے راضی ہے. تو وہ غلط معنی سمجھتے ہیں. یعنی نعمتوں کا مل جانا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور نعمتوں کا نہیں ملنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بلکہ ہم لوگ کیا پڑھ چکے قرآن میں؟ کیا نعمتوں کا ملنا اور کم ملنا، زیادہ ملنا یا کم ملنا، اور خوشیوں کا ملنا اور غموں کا ملنا، یہ سب جو ہے وہ آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ اچھے اور برے دونوں طرح سے آزمائش کرتے رہتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے. اچھائی جب ملتی ہے، نعمتیں ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، تو دونوں کو اجر ہے. سبحان اللہ. اور پھر اس کے ریفرنس میں حدیث بھی آتی ہے کہ قیامت کے دن اہل جہنم میں سے اس شخص کو لایا جائے گا. بہت دھیان سے سنیے یہ اس کا ذکر جو ہے وہ ابن کثیر میں ہے. قیامت کے دن اہل جہنم میں سے اس شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال تھا. دنیا میں کیا تھا؟ وہ سب سے زیادہ خوشحال تھا. تو اسے دوزخ میں ایک گوتا دیا جائے گا. دنیا میں وہ بہت عیش و عشرت میں تھا، اوکے، اسے قیامت کے اسے جہنم میں ایک گوتا یعنی ایک ڈپ کر کے نکالا جائے گا. ڈپ والی چائے رہتی نا، ایک ڈپ کر کے نکالے، تو اس طرح جہنم میں اس کو ایک گوتا دیا جائے گا. پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے آدم کے بیٹے، کہ تو نے کبھی خیر اور بھلائی کو دیکھا ہے؟ کیا کہا جائے گا؟ جو دنیا میں پوری زندگی خوشحال تھا، اس کو کوئی مصیبت ہی نہیں پہنچی، اس کو کوئی تنگی ہی نہیں ملی، ہر ٹائم خوش تھا وہ، تو وہ کیا کہیں گا؟ اسے پوچھا جائے گا کیا تو نے کبھی کوئی خیر اور بھلائی کو دیکھا ہے؟
کیا تجھ پر کبھی ناز و نعمت کا دور دورہ رہا ہے؟ تو وہ جواب دے گا نہیں. اللہ کی قسم اے میرے رب، یعنی وہ کیا کہیں گا کہ نہیں، یعنی وہ پوری زندگی جو دنیا کی ہے، جو زندگی ہے نا، 60 سال 50 سال 40 سال، جو خوش و خرم تھا، ہر حال سے وہ بہت سیٹسفائی تھا، لیکن جب اس کو ایک گوتا دیا جائے گا جہنم میں، اور جب اس کو پوچھا جائے گا کہ تو نے کبھی خوشیاں دیکھی، تو وہ کیا کہیں گا کہ نہیں، اللہ کی قسم، یعنی وہ اللہ کی قسم کھا کے کہیں گا کہ اس نے کبھی خوشیاں نہیں دیکھی. یعنی وہ ایک اس میں یہ حال ہوگا. دیکھیں تو یہاں جو دنیا میں جو بھی آزمائش ہے، جو بھی پہنچتی ہے نا، تو اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا اس کے پاس، اللہ تعالیٰ کے پاس اجر ہے. اور پھر آگے حدیث کنٹینیو ہے، اور پھر کہا جائے گا اے میرے رب، پھر اہل جنت میں سے نہیں، اللہ کی قسم اے میرے رب، پھر اہل جنت میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ پریشان تھا. جو دنیا میں کیا تھا؟ سب سے زیادہ پریشان حال تھا. یعنی سوچیے کہ بیمار ہے یا جو بھی تکلیف ہے، تنگی ہے، مشکلات ہے، مخالفتیں ہے، تو ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں پریشان حال تھا. اسے جنت میں ایک دفعہ گوتا دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی یا تجھے کوئی دکھ پہنچا؟ تو وہ جواب دیں گا اللہ کی قسم اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، کبھی کوئی تکلیف پہنچی، نہ ہی میں نے کسی پریشانی کو دیکھا. مسلم کی حدیث ہے، یعنی نہ میں نے کبھی کوئی پریشانی کو دیکھا، نہ تکلیف کو. سبحان اللہ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی پوری دنیا میں اگر پوری زندگی بھی، حالانکہ پورا زندگی تو کوئی نہیں پریشان رہتا ہے، کوئی نہیں بیمار رہتا ہے، بیماری اور صحت اور تنگی اور خوشحالی اور یہ سب آتے جاتے رہتے، جیسے دن اور رات آتے ہیں نا، اسی طرح آتے جاتے رہتے، ہمیشہ ایک جیسا تو حال نہیں رہتا ہے. لیکن اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر پوری زندگی بھی کوئی پریشان حال رہا ہوگا، تکلیف میں، مصیبتوں میں رہا ہوگا، اور اسے صرف جنت میں ایک اس کو ایک گوتا دیا جائے گا، ایک یعنی جھلک اس کو وہ دیکھیں گا، تو سبحان اللہ اپنی پوری زندگی کی جو غم اور پریشانیاں ہیں وہ بھول جائیں گا. سبحان اللہ. تو کتنی یعنی یہ حدیث جو ہے وہ ہوپ دلانے والی ہے نا. اور میم وہی اور گریٹفلنس کی بھی نشانی نا، کہ وہ بالکل گریٹفل تھا، سبحان شکر اللہ. گزار تھا نا. یہ بالکل اللہ کا شکر کرنا اور صبر کرنا، دونوں بھی صبر اور شکر ہے نا. اور سورہ اور پھر آگے نیکسٹ آیت دیکھتے. تو یہ آیت سے سمجھ میں آئی نا بات، یہ حدیث سے اور واضح ہو گیا نا، یعنی دنیا کی معلومات اور دنیا کی زندگی کا ملنا جو ہے وہ کسی کو عذاب سے نہیں بچا سکیں گا. اس حدیث کے ذریعے اور کلیئر ہوئی یہ بات. سبحان اللہ. چلے آگے دیکھتے ہیں. وما اہلکنا، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے، من قریۃ، کسی بستی کو، الا لہا، مگر اس کے لیے منذرون، ڈرانے والے تھے. تو سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہا ہے؟ اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کو ڈرانے والے پہلے ہی بھیج دیے تھے. یعنی اور پھر آگے جو ہے نا، ذکر نصیحت کے طور پر، وما کننا ظالمین، اور نہ تھے ہم ظالم. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم جو ہے وہ کسی بستی پر ظلم نہیں کرتے، لوگوں پر ظلم نہیں کرتے. کس طرح سے ظلم نہیں کرتے؟ کہ کوئی بستی میں اگر ہم نے، یعنی اگر کوئی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا، یعنی جتنی بھی بستیاں اب تک جو بھی ہم لوگوں نے قرآن میں پڑھے، سبحان اللہ، چاہے وہ فرعون کی قوم ہو، چاہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم ہو، چاہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم ہو جن کو غرق کیا گیا، چاہے وہ کوئی بھی قوم عاد ہو، قوم صالح علیہ السلام کی قوم ہو، تو شعیب علیہ السلام کی قوم ہو، ہر قوم میں کون آیا تھا؟ ہر بستی میں کون آیا تھا؟ ڈرانے والا آیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے کہ بغیر کسی ڈرانے والے کے، بغیر کسی رسول کو بھیجے اور بغیر لوگوں کو بات بتا کر جو ہے وہ لوگوں کو عذاب دے. اگر ایسا کرتا اللہ تعالیٰ تو یہ کیا ہوتا؟ ظلم ہوتا. لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے. تو سبحان اللہ، یہاں سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ یعنی کوئی بھی یہ بات کہہ کے جھوٹ نہیں سکیں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو خبر پہنچی ہی نہیں تھی. آج کوئی ایسا کہہ سکتا ہے؟ کیا بتائیے. آج کے دور میں یہ سمجھو پہلے کی بات ہو رہی ہے، کہ پہلے والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ ہر قوم میں جو ہے وہ رسول آئے تھے. آج کی زندگی میں
آج کے دور میں کیا کوئی ایسا کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہم تک حق پہنچا ہی نہیں, ہمیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے معلوم ہی نہیں, ہم کو تو علم ہی نہیں تھا؟ بتائیے آپ, کوئی ایسا کہہ سکتا ہے؟ یہ بول کے چھوٹ سکتا ہے کوئی آخرت میں نہیں. عذاب سے؟ بتائیے تو کیسے پہنچ رہا ہے, کیسے پہنچ رہا ہے؟ بتائیے آپ کیسے پہنچ رہا ہے؟ پھر آپ کے آنسر کا آپ دلیل دیجئے کہ کہاں سے پہنچ رہا ہے. قرآن اور حدیث سے پوچھ رہا ہے, پر لوگ اپنانا چاہیں گے تو ہی اپنا پائیں گے نا میم. یہ بھی ہے نا, لوگ بولیں گے کہ ہمارے تک پہنچانا قرآن ہے, تو بس چاہیں گے تو ہی کوشش کریں گے تو ہی پہنچے گا نا میم. امید رکھیں گے, بالکل یہ صحیح, بالکل طلب صحیح. رکھیں گے. بارک اللہ فیک نے کہا, اور کوئی آنسر؟ بالکل صحیح, بارک اللہ فی علمک. ایک اس کا آنسر کیا مل گیا کہ قرآن ہر ایک کے پاس ہے نا, قرآن جو ہے وہ ہر کسی کے پاس ہے. پھر بھی یہ کہے کہ نہیں ہم کو تو نہیں مانتا, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پڑھنے کے صرف ثواب کے لیے تھوڑی بھیجے, اور اس کو سمجھنے کے لیے اس میں تو سارے ڈراوے ہیں, ڈرانے والے ہیں اس میں, سارے ڈراوے ہیں اس میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے موجود, سبحان اللہ, ہم سب کے پاس. تو قرآن اور حدیث سب کے پاس ہے, پھر بھی اگر کوئی کہے, اور پھر اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے بتائیے؟ میم سوشل میڈیا کے ذریعے بھی تو لوگ مطلب یہ کر رہے ہیں, یوٹیوب پہ. بالکل ہاں, یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بجائے, اللہ کی نافرمانی کی چیزیں دیکھنے کے بجائے اگر اللہ کے کلام کو سیکھے, سمجھنے کی کوشش کرے تو زیادہ بہتر ہوگا. بالکل صحیح, بارک اللہ فی علمک و صالح ملک. دیکھے یہ جو ہاتھ میں جو موبائل ہے, سبحان اللہ, کوئی بھی کوئی امیر ہو, غریب ہو, شہر میں رہتا ہو یا گاؤں میں رہتا ہو, کسی قصبے میں رہتا ہو, دیہات میں رہتا ہو, آج کل کیا ہے, موبائل ہے ہاتھ میں, سب کے ہاتھ میں ہے نا. اور اس میں نہیں ہر چیز سننے والے کے لیے اس میں نصیحت ہے کیا نہیں؟ بتائیے آپ, ڈراوے ہے کیا نہیں؟ جب بھی ہم کھولتے کچھ نکالتے, کچھ ٹاک سنتے, کوئی لیکچر سنتے ہیں, کسی کا بیان سنتے ہیں, تو اس میں ہمیں میسج ملتا ہے کیا نہیں ملتا ہے؟ یہ ملتا ہے اور میڈم. بات ہے, ملتا ہے. یہ اور بات ہے کہ لوگ سننا نہیں چاہتے, یا اگر سنتے بھی ہے تو بس سننے کے لیے سنتے ہیں, عمل کی نیت سے نہیں سنتے. تو کوئی یہ بول سکے گا کہ نہیں ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے؟ کوئی نہیں بچ سکے گا, اس یہ کہہ کے کوئی نہیں بچ سکے گا. اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں, بنی اسرائیل آیت نمبر 15, وما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كنا معذبین حتی تبعث رسولا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ اس میں رسول نہیں بھیج دیتے. اور اسی طرح سورہ القصص میں آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها الرسول یتلو علیہم آیاتنا, کہ جب تک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی میں اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے, کہ جب تک وہاں جو ہے وہ رسول کو نہیں بھیجتے, اور وہاں جو ہے وہ قرآن کی آیت نہیں پڑھی جاتی. تو دیکھیں آج جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے وہ قرآن تو ہر ایک کے گھر میں موجود ہے, سبحان اللہ, ہر ایک کے پاس قرآن ہے. تو کوئی یہ بول کے چھوٹ نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ حرام ہے, تو اس کے لیے ہم وہ کرتے جا رہے تھے. تو ہر ایک کے پاس قرآن ہے, ہر ایک کے پاس جو ہے وہ سبحان اللہ, یعنی انبیاء کرام کا جو مشن تھا اس کو لے کر جو علماء کرام, ان کے جو لیکچرز رہتے, ان کے جو درس رہتے, اور جو دینی باتیں رہتے, جو قرآن کا سمجھانا رہتا ہے, تو یہ تو کام چلتے ہی جا رہا ہے, سبحان اللہ. اب کوئی انٹرسٹ ہی نہیں, سننا ہی نہیں چاہے, تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کیا کر سکتے؟ تو خود ہی اپنے اس کے قصوروار ہوں گے. کوئی یہ ایکسکیوز دے سکیں گا کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا تھا, کہ ہمارے پاس تو ٹائم بھی نہیں ملا تھا, ہماری تو اتنی ذمہ داری تھی. یہ آج لوگ تو, ابھی تو ہم لوگ بہت بہانے کر سکتے نا, ابھی بھی بہت لوگوں نے بہانے کیے ہوں گے جو نہیں آئے ہوں گے کلاس میں جوائن کرنے کے, کہ اللہ تعالیٰ بچے کے گھر پہ آ رہے, بچے تو سوئے ہوئے, تو آپ کو جوائن کرنے میں کیا تھا؟ تو ایسے ہم لوگوں کے پاس بہت سے ایکسکیوز رہتے ہیں کوئی بھی کام کے لیے جو ہم نہیں کرنا چاہتے, تو اس کے بہت سے ایکسکیوز ہم لوگوں کے پاس رہتے ہیں. ہماری یہ ذمہ داری تھی, ہمیں تو وقت ہی نہیں ملا, ہم کو تو کس نے بتایا ہی نہیں, ہم کو تو یعنی معلوم ہی نہیں تھا, لا علم تھے. تو ایسا کوئی نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رسولوں کو بھیج کر, کتابوں کو بھیج کر, اتار کر, یعنی قرآن کو نازل کر کے حجت تمام کر دی. لیکن مرنے کے بعد پھر بھی لوگ کیا ہے, کیا کہیں گے, کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر, جب بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے داروغہ پوچھیں گے, کیا تمہارے پاس, واچ مین جہنم کے, کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟
تو وہ کیا جواب دیں گے؟ قولوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، آیا تو تھا اللہ تعالیٰ ہمارے پاس مگر ہم نے ہی جھٹلایا، ہم نے ہی نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آج جو ہم لوگ سنتے ہیں نا قرآن سے حدیث سے، اللہ تعالیٰ سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو نافرمانی جان بوجھ کر یا انجانے میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ چلے نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ظالم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی حجت تمام کر دی ہے انبیاء کو بھیج کر، کتابوں کو بھیج کر، اور رہتی دنیا تک جو ہے جو حق کی تلاش میں رہتا ہے نا، جو ہدایت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا ہے کسی بھی طرح سے، سبحان اللہ۔ وما تتنزلت، اور نہیں اترتا وما تنزلت، اور نہیں اترتے بھی شیطان، ساتھ اس کے شیطان، وما ینبغی لہم، اور نہیں جائز ان کے لیے، وما یستطیعون، اور نہ وہ استطاعت رکھتے۔ اب یہاں سے جو ہے وہ اس کی شان نزول کے بارے میں کیا آتا ہے کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ کیا کہتے تھے کہ قرآن جو ہے وہ شیطان لے کر آتا ہے، اور شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ القاء کرتا ہے کہ دیکھیے پھر وہ والی بھی ایک بات یاد کیجیے، جو اروا جو تھی ابو جہل کی وائف، تو وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تھے اور باہر نکلتے تھے تو کانٹوں سے جو لہان ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر، تو جب 2-3 دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے تو وہ کیا کہہ رہی تھی کہ آج کیا تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے؟ تو یعنی جو مشرکین مکہ وہ کیا سمجھتے تھے کہ یعنی جو قرآن ہے وہ حق نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو خود گڑھ لیا ہے، اور شیطان جو ہے وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو القاء کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں مختلف جگہ پر مختلف مقامات پر یہ بات فرمائے کہ یہ عالی شان یہ عالی رتبہ جو کتاب ہے، تو اس میں جھوٹ جو ہے وہ داخل نہیں ہے، اس میں جھوٹ کا دیکھیے سورہ کون سی سورہ تھی جس میں قرآن کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا کہ انا کننا لحافظین، یعنی ہم خود اس کی کیا وہ ابھی ہم کو یاد نہیں آ رہا ہے مگر انا نحن للذکر انا انا له لها حافظون۔ ہاں جی جی ذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جی جی ایسی کچھ آیت ہے کہ یعنی ہم خود ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو پھر کس طرح سے شیطان کا اس میں دخل ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور کس کے ذریعہ ہے؟ روح امین کے ذریعہ ہے۔ اور اس قرآن کو، اور پیچھے اس کے بارے میں سارا ہم لوگ سن چکے ہیں نا کہ قرآن کس کی طرف سے آیا ہے، کون اس کو لے کر آیا، کس کے قلب مبارک پر آیا، تو شیطان کا تو اس میں دخل اندازی ہے ہی نہیں۔ لیکن یہاں جو وہ کہتے تھے وہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جواب دے رہے کہ قرآن کو شیطان کا نازل نہیں ہو سکتا ہے، یعنی قرآن جو ہے وہ شیطان نازل نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ شیطان کی استطاعت ہی نہیں، یہاں جو ہے نا وما ینبغی لہم وما یستطیعون، یعنی اس کے لیے نہ یہ جائز ہے اور نہ وہ استطاعت رکھتے، کیونکہ شیطان کی استطاعت ہی نہیں کہ یہ قرآن کو نازل کرے، یعنی انہیں یہ انہیں لائق ہی نہیں، نہ وہ اس کے اہل ہے اور نہ ہی اس کی طلب ہے، کیونکہ شیطان کا مشن کیا ہے؟ دیکھیں شیطان ابلیس کا یاد کیجئے، ابلیس نے کیا کہا تھا؟ کون بتائیں گا؟ ابلیس کو جب زمین پر بھیج دیا گیا تھا، جنت سے نکال دیا گیا تھا، تو ابلیس نے کیا، ابلیس کا مشن کیا ہے؟ لوگوں کو غلط کام کے لیے بھٹکانا، ہاں آدم کہ اولاد آدم کو تو گمراہ ہمیشہ کرنے کی بھٹکاتے رہوں گا، ہاں، اور جس اچھے طرح کاموں سے سے روک۔ بالکل لمبی صحیح، لمبی جس طرح سے امید دلائے گا۔ والی اولاد آدم کو جی جس طرح سے اس کو جہاں جنت سے نکلوا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے نکالا، اسی طرح اس نے کیا وعدہ کیا کہ میں آدم کی اولاد کو جو ہے وہ گمراہ کروں گا اور انہیں جنت سے یعنی جہنم میں لے کر جاؤں گا، تو اس کا تو مشن ہے جہنم میں لے جانا، تو وہ تو شر اور فساد اور فتنہ پھیلاتا ہے، وہ کیا کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہیں بلکہ پورے قرآن میں اس کا ذکر ہے، سبحان اللہ۔ وہ کیا کہتا ہے کہ میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، اللہ تعالیٰ سے کیا فرمایا تھا اس نے کہ میں سیدھے لوگوں کے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا،
جی سورہ نساء میں دائیں کہا سے کہ میں آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، حصہ لگاؤں گا، ان کی اولاد میں حصہ لگاؤں گا، میرے ہاں کہنے سے جانوروں کے کانوں میں چیرا لگائیں گے، یعنی بالکل ہر جگہ ان کو حصہ لگاؤں گا، یعنی کہ ایون یعنی کہ پرائیویٹ کاموں میں بھی حصہ لگا لیتا وہ، اگر اپن یعنی کہ دعا وغیرہ نہیں کرے تو۔ جی جی بالکل صحیح، بارک اللہ فی علمکم صالح عملک، کہ کس طرح سے جو اولاد میں شریک ہوں گا، مال میں شریک ہوں گا، اور کس طرح سے سامنے سے آؤں گا، دائیں سے بائیں سے پیچھے سے آؤں گا، ہر جگہ سے حملہ کروں گا اور ان کو گمراہ کروں گا۔ تو یہ ساری باتیں قرآن میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا، تو یعنی وہ تو گمراہ کرنے کے لیے آتا ہے، وہ قرآن کہاں سے وہ قرآن کو لے کر اترے گا، جبکہ قرآن تو یہ نیکی کا حکم دیتا ہے۔ دیکھیں شیطان جو حکم دیتا ہے وہ کیا ہے، گمراہی کو، لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کو، اور شر اور فساد، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو بات منع کیا ہے اس پہ وہ ابھارتا ہے، نیکی سے روکتا ہے، اور جو خواہشات جو دل میں آتی ہے اس پہ وہ ابھارتا ہے۔ جبکہ قرآن تو کیا ہمیں حکم دیتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اور قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، جبکہ وہ تو گمراہ کرنے کے پیچھے ہے۔ اور کس طرح سے جس طرح سے یہ شیطان ہے نا، وہ تو ابھی جو ہے وہ یعنی پہلے تو شیطان نے کیا کیا تھا پتا ہے، کہ لوگوں کو گمراہ کیا تھا کہ فوٹو پہلے پکچر بنانے، اس کے بعد میں تصویر بنانے، پھر بعد میں اسٹیچوز بنا کر کہ ان کو پوجو۔ اور آج شیطان نے کیا، آج شیطان دیکھیں کتنا آگے بڑھ گیا کہ لوگ خود شیطان کو پوجتے ہیں، اور اس کے نام پر جو ہے وہ بلی چڑھاتے اور کیا کیا کرتے ہیں۔ کیا معلوم نہیں ہے آپ لوگوں کو، کتنی باتیں ہم لوگ سنتے ہیں جو شیطان کی پوجا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ کیسے کیسے گندے کام ان لوگوں سے کراتا ہے اور وہ کرتے جاتے ہیں۔ جی معلوم میم، ہے وہ نا لوگ آپ سب کو کہ بلی بھی ہاں چڑھاتے ہیں، پھر بعد میں پھر وہ لوگ مطلب ان سے کچھ نہیں جی کریں گا تو ان کو غلط کام کرنے لگاتے، پھر اس کے بعد میں وہ ان کی خواہش پوری کرتا ہے ایسا ہوتا ہے۔ اور تو کس طرح سے خاص کر کے تو میوزک کی انڈسٹری ہے نا، اس میں تو وہ بالکل ان سے وہ ہاں لیتا ہے، وہی یعنی چلتے رہتا ہے۔ ہاں، میوزک انڈسٹری اور میں بلی اللہ تعالیٰ نے لیتا ہے۔ حالانکہ قرآن میں بولے بھی ہیں کہ وہ لوگ یہ سمجھتے کہ شیطان کو وہ لوگ استعمال کر رہے، بلکہ شیطان ان کو استعمال کر رہا شیطان ان ہے، کو یہ نہیں استعمال سمجھ۔ کر رہا ہے، بالکل وہ سمجھتے ہیں کہ شیطان سے ہم لوگ فائدہ، ہاں اور قرآن میں سے پڑھ ہاں چکے نا کہ ہاں، ہم وہ نے مومنوں فائدہ کے خلاف جو ہے حربے استعمال کرتے ہیں، وہ اس کے ذریعے سے اس کو استعمال کر کے، شیطان کو استعمال کر کے، اور پھر وہ سمجھتے کہ ہاں شیطان ہمارے کام کر رہا، ہمارے کو ہیلپ کر رہا مومنوں کے خلاف، لیکن حالانکہ جیسا یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاحب بولے کہ شیطان کے وہ لوگ استعمال میں آ رہے، شیطان کے پیروکار بن رہے، بالکل، لیکن وہ یہ اور نہیں سمجھ شیطان ان سے آتی ہے۔ کام لے رہا ہے، اور ان کو ان کی دنیا بھی اور آخرت بھی، اور وہ بلکہ میم جو اگر کوئی نکلنا چاہتا ہے نا اس کے چنگل سے، جب ایک بار ان لوگ پھنس جاتے ہیں اس میں، پھر وہ نکلنا چاہتا ہے، تو بتائیے آپ لوگ سنتے ہوں گے سارے اسٹوریز وغیرہ، کیا ہوتا ہے پھر وہ نکل سکتے ہیں اس سے، بتائیے؟ نہیں، نہیں مشکل میم، وہ نکلتا ہے۔ اور پھر کبھی خودکشی کر لیتے وہ لوگ، اور کبھی کیا کیا، ہاں، مطلب وہ ہم دیکھ پھر رہے تھے بہت وہ کہ وہ میوزک اور شیطان کا بہت گہرا تعلق ہے، جی مطلب وہ ان چیزوں میں ان کو ملوث کرتا ہے کہ بہت گندی گندی چیزوں پہ ان کو ابھارتا ہے۔ ہوں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ شیطان کی ہم لوگ پوجا کریں گے تو ہم اتنے فیمس ہوں گے، یہ ہوں گے وہ ہوں گا، مگر وہ فیمس ہونے کے بعد بھی ان کا اینڈ کیا پہ ہوتا ہے، سوسائڈ پہ ہوتا ہے، یا کیا کیا چیزوں پر ہوتا ہے، کتنی کتنی گندی، یعنی جو ان کی دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ اچھے اچھے تو لوگوں کو میم وہ لوگ جال میں پھنساتے ہیں، اور پھر ان کو ان کو استعمال کر کے پھر جو ہے وہ سب حربے استعمال کرتے ہیں، اچھے اچھے بچوں کو اس کو یہ کر کے وہ کرتے ہیں پاور سب۔ کے نام پر، پاور یعنی پاور ملے گی ایسے کر کے وہ ایسا ان کی جال میں پھنستے ہیں۔ ابھی جتنے بھی جو ظالم لوگ ہیں نا، وہ سب وہ سمجھ لیجئے کہ وہ کس کے فالوور ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت تھوڑی کر رہے، وہ کس کی اطاعت کر رہے، یہ جو معصوم بچوں کی جو جان لے رہے، تو کیا اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہا ہے، وہ کس کی پیروی کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ٹوٹلی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ لے، ہے نا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اور اپنی آنے والی قیامت تک آنے والی ذریت کو، اور تمام مسلمانوں کو، اور بلکہ تمام انسانوں کو شیطان مردود کے پھوک سے، اس کے وسوسوں سے، اکساہٹوں سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ مرتے دم تک۔ کس طرح سے انسان کو بہکاتا ہے، تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہے اس میں تو نیکی کا حکم ہے، ہدایت کی باتیں ہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے، اور شیطان تو اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے۔ تو اور قرآن کے آنے کا مقصد کیا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلایا، نیکی کی طرف سے چلاتا ہے۔
تو ایسی عظیم کتاب جو ہے وہ شیطان لے کر تھوڑی آ سکتے. اگر یہ کام شیطان کو سونپ بھی دیا جائے تو انہیں اس کی طاقت ہی نہیں. اگر ان کو سونپ بھی دیا جائے نا, یہاں جو بات آئی نا وما ينبغي لهم وما يستطيعون, کہ ان کو تو طاقت بھی نہیں ہے اس کی کہ وہ قرآن کو لے کر نازل ہو. آگے انشاءاللہ اور اس کے بارے میں ڈیٹیل میں آئیں گا کہ کس طرح وہ سننے جاتے ہیں چوری چھپے شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو اور قرآن کو, پھر کیا ہوتا ہے وہ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. اوکے چلے آگے دیکھتے ہیں. وما انہم, بے شک وہ, انہم بے شک وہ, عن السمع سننے سے لمعزولون, البتہ وہ تو معزول ہے یعنی کہ دور رکھے گئے. وما یستطیعون یعنی اس کا معنی ہے یہ شیطان قرآن تک پہنچ ہی نہیں سکتے, کیونکہ نزول قرآن کے وقت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سخت پہرا کیا تھا اور ان کو جو ہے وہ سننے سے بھی معزول رکھا تھا یعنی دور رکھا تھا. یعنی نزول قرآن کے زمانے میں آسمان کو اتنے مضبوط چوکیداروں نے جو ہے وہ گھیر رکھا تھا, اور انگر یعنی اگر کوئی شیطان ان کے پاس آتا بھی نا, یعنی جب وحی نزول ہو رہا تھا, جب وحی کا نزول ہو رہا تھا, ویسے تو عام دنوں میں جو تھا کہ یہ شیطان جو ہے وہ اوپر آسمان کی طرف جاتے تھے اور کچھ ایک آدھ بات جو آ کے سنتے تھے اور پھر وہ نیچے آ کے کاہنوں وغیرہ کو بتاتے تھے. لیکن جب نزول قرآن شروع ہوا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اتنا سخت پہرا بٹھا دیا کہ کوئی شیطان جو ہے وہ اوپر جانے کی ہمت ہی نہیں کر سکا اور کوئی آ بھی نہیں سکتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن کو نازل کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ شیطان اس میں کوئی بھی رکاوٹ ڈالے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو یہ پہرا ہے نا اس کا فرشتوں کا, چوکیدار جو فرشتے, تو ان کا پہرا جو ہے وہ مضبوط کر دیا تھا تاکہ قرآن میں کوئی دخل نہ ہو. تو اسی لیے یہاں آیا وَإِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ, یعنی ایسا کلام لانا تو دور کی بات, وہ تو اس کو سننے سے بھی معزول رکھے گئے تھے. اور معزول کیا ہے؟ یعنی کسی کو کسی چیز سے الگ کر دینا. تو اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو الگ کر دیا تھا کہ وہ سن ہی نہیں سکے جب وہ اتر رہا تھا. سبحان اللہ. جس طرح سورہ جن میں آتا ہے کہ وہی کے وقت زمانے میں آسمان پر سخت پہرا تھا. سورہ جن آیت نمبر 8 to 10. وَإِنَّ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ تھوڑا نکالیے کوئی سورہ جن آیت نمبر 8 to 10 اور پڑھیے اس کو. ہم یہاں پوری آیت نہیں لکھے ہیں. وَإِنَّا لَمَسَّنَّا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا لَهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. یہ نکالیے جلدی سے اور کوئی پڑھیے, ٹاک سے پڑھیے. سورہ جن آیت نمبر 8 to 10. ملا کسی کو؟ جی میم. ہاں پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وَأَنَّا لَا نَدْرِي. ہاں بس یہاں تک. جزاک اللہ خیر. ہاں سورہ جن آیت نمبر 8 to 10. ہاں 10 نہیں ہوا میم, 9 ہو گئی تھی. اچھا اوکے. ہاں پڑھیے پھر, ہم سمجھے ہو گئے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فی علمک و صالح مالک. اس کا ترجمہ ہے اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے مضبوط, چوکیدار اور انگاروں سے بھرا ہوا پایا. کسے, کون کہہ رہا ہے؟ یہ شیاطین کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے مضبوط, چوکیدار اور انگاروں سے بھرا ہوا پایا. اور یہ کہ پہلے ہم اس سے بہت سے مقامات پر خبریں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے. اب کوئی سننا چاہے تو اپنے لیے انگارہ ہاتھ میں لگا ہوا تیار پاتے. یعنی کوئی اوپر جانے کی کوشش کرتا تو انگارہ جو ہے وہ ان کے اوپر پھینک دیا جاتا ہے. شاباش. یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ اس سے اہل زمین کے شر کا ارادہ کیا ہے یا ان کے پروردگار نے ان کی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بھلائی کا ارادہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو قرآن
مجید عطا فرمائے سبحان اللہ، جس میں ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور فلاح ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ یعنی کوئی بھی شیطان جو ہے وہ کوئی بھی جنات جو ہے وہ اوپر نہیں جا سکتا تھا جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تب سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا انتظام اپنے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا انتظام کیوں کیا؟ اپنے بندوں پر رحمت کرتے ہوئے، اور اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے، اور اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور حمایت کے لیے فرمایا ہے نا یہ سارا انتظام، سبحان اللہ۔ تو جس طرح سے اس وقت محفوظ تھا اسی طرح آج بھی جو ہے وہ قرآن، ایسی کوئی بھی آسمانی کتاب جو ہے وہ اس طرح سے، جس طرح سے قرآن محفوظ ہے نا اس طرح سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ اس میں مختلف علماء ان کے جو تھے ان کے اقوال اور وہ سب باتیں آ گئی، لیکن سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو ہے وہ ابھی بھی محفوظ رکھا اور قیامت تک محفوظ رہیں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا صحیح علم حاصل کرنے والا بنائے اور اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ اللہ تعالیٰ، اور ہم لوگ جب بھی قرآن پڑھتے تو پھر کیا کہنا چاہے؟ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا جب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی فرمایا کہ جب بھی قرآن پڑھے تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ شیطان مردود کی پناہ مانگنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھے۔ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمیں قرآن پڑھتے وقت جو ہے وہ بہکائے اور ہم غلط مفہوم، غلط معنی بیان کرنے لگے۔ تو اس کے لیے ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی ہم لوگ قرآن بھی پڑھیں گے یا سیکھنے کے لیے بیٹھیں گے یا سکھانے کے لیے بیٹھیں گے تو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے تاکہ شیطان کا خلل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک محفوظ رکھے اس سے، ہم سب کو بھی اور ہم سب کے اہل و عیال کو بھی، اور ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہم لوگوں کے دلوں میں جذب کرائے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان کر دیں۔ چلے آگے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 213۔ یہاں تک اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے نا آپ لوگوں کو؟ جی میم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ الہن کوئی دوسرا الہ فتکونا تو ورنہ تم ہو جاؤ گے من المعذبین عذاب دیے جانے والوں میں۔ اب یہاں کیا بات آ رہی ہے؟ یہاں شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ ابھی فرما رہے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں دیکھیں ایک بار پھر سے فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر فتکونا من المعذبین، یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا پس نہ تم پکارو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ ورنہ تم ہو جاؤ گے عذاب والوں میں سے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہے کہ شرک کرنے کی صورت میں عذاب کی دھمکی دی جا رہی ہے، سبحان اللہ۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرک کرنے والے تھے؟ نہیں، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی رسول جو آئے نا وہ تو لوگوں کو شرک سے روکنے کے لیے آئے، تو مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے، مگر در حقیقت سنانا کسے ہے؟ مشرکین مکہ اور اس کے بعد تمام لوگوں کو۔ مشرکین مکہ کو کیا کہ دیکھو رسول جو کہ سب سے افضل ہے، تو اگر وہ بھی شرک کرے تو انہیں کیا ہے کہ اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ تو اگر تم شرک کر رہے ہو تو تمہیں کون بچانے والا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر مشرکین مکہ، اور پھر صرف یہ مشرکین مکہ کے لیے تو نہیں ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے کہ جو بھی شرک کرتا ہے۔ تو یہاں کیا ہے بات کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر شرک کرے تو انہیں عذاب دے سکتے، جبکہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب سے افضل انسان ہے، اور سبحان اللہ۔ تو اور اسی طرح دیکھیں قرآن میں سورہ الانعام میں آیت آتی ہے 88 میں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 25 انبیاء کرام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ سب بھی شرک کرتے تو ان سب کے اعمال جو ہے وہ یعنی ضائع ہو جاتے، اور یہ جو ہم سب جانتے کہ شرک جو ہے وہ ناقابل معافی جرم ہے، یعنی کوئی اگر شرک کے ساتھ فوت ہو گیا، شرک کے ساتھ فوت ہو گیا یعنی کہ شرک کرتا تھا اور اس نے توبہ نہیں کی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف نہیں کریں گے۔ اس کی دلیل کون سی ہے بتائیے؟ یہ دلیل یاد رکھنا چاہیے ہم لوگوں کو ہمیشہ۔ قول اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ قد ضل ضلالا بعیدا۔ جی
पूरी निसा में आयत 2 बार रिपीट हुई, इससे इसकी शिद्दत पता चलती है शिर्क की। जी जी जी। तो देखिए यानी और कितनी हदीस भी इसके बारे में आई है और कितनी आयत ऐसी इसके बारे में आई है, तो इसकी शिद्दत पता चलती है यहाँ कि शिर्क के साथ अगर कोई भी फौत हो गया है, कोई भी यानी तौबा किए बगैर मर गया, तो उसे अल्लाह ताला माफ नहीं करेंगे। और इसके अलावा जितने भी गुनाह करता है ना कोई इंसान, तो वो अल्लाह ताला चाहे तो उसे माफ करे, और अल्लाह ताला चाहे तो उसको गुनाह की सजा देने के बाद, जहन्नम में डालने के बाद, गुनाह से पाक करके फिर उसको जन्नत में डाल देंगे। और अल्लाह ताला चाहे तो बगैर जहन्नम में डाले, अल्लाह ताला अपनी रहमत से ही उसके गुनाह माफ कर दे। अल्लाह ताला हम सब से दुआ करते हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। तो अल्लाह ताला हम सब के भी तमाम गुनाह जो भी हुए माफ कर दे, और अल्लाह ताला हम सबको मरते दम तक शिर्क से महफूज रखे और तौहीद पर रखे। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका अन उश्रिका बिका शैअन व अना अअलम वस्तगफिरुका लिमा ला अअलम। क्योंकि कभी हम लोग की जबान से ऐसी कोई बात निकलती है कि हम तो उसको शिर्क नहीं समझते, मगर वो शिर्क की होती है। तो इसके लिए ये दुआ बहुत करनी चाहिए ना, कि जो हम लोग जानते हैं, जाने में जो हम लोग कहते हैं, अल्लाह ताला हमें माफ फरमा और शिर्क से महफूज रखे। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौत ला इलाहा इल्लल्लाह। हम लोग की जिंदगी जो है वो तौहीद पर गुजरे, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर गुजरे, और मौत के वक्त भी अल्लाह ताला हम लोगों को जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह करने की तौफीक अता फरमा, उसी पर फौत करें। तो इस आयत से जो है वो शिर्क की कबाहत और मुशरिकीन मक्का पर वाजे करने के लिए ये जो है वो अंदाज इख्तियार किया गया है। यानी एक तो शिर्क यानी इतना कभी गुनाह है वो बताने के लिए, और मुशरिकीन यानी मुशरिकीन मक्का पर ये वाजे करने के लिए इस तरह से अंदाज में अल्लाह ताला ने फरमाया क्या, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के साथ किसी और को पुकारेंगे तो जो है वो मुअज़्ज़बीन, तो फिर अजाब देने वालों में से, दिए जाने वालों में से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको और हम सबके अहल व अयाल और दुनिया के तमाम मुसलमानों को इससे महफूज रखे। और जो भी शिर्क करेगा उसकी सजा क्या है, जहन्नम है। बहुत सी आयत है, बहुत सी हदीस है। सूरह माइदा आयत नंबर 72 है, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार। क्या है, इन्नहु बेशक वो, मैं युशरिक जो शिर्क करे, बिल्लाहि साथ अल्लाह के, फक़द हर्रमल्लाहु तो हराम किया अल्लाह ताला ने, अलैहिल उस पर, जन्नत व मअवाहुन नार और उसका ठिकाना आग है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नतल फिरदौस। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नतल फिरदौस। चले आगे देखते हैं आयत नंबर 214, व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन वक़्फ़िद जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मुमिनीन। व अंज़िर और डराओ, अशीरतका अपने खानदान को, अक़रबीन जो करीबी है। यहाँ देखिए शिर्क से बचाने के बाद फिर अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि शिर्क नहीं करो, शिर्क के साथ कोई फौत हो गया तो उसकी सजा जो है वो जहन्नम है और उसके लिए अजाब है। फिर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि अपने करीबी रिश्तेदारों को डराने का हुक्म दिया जा रहा है। यानी तबलीग जो है वो कहाँ से शुरू करेंगे, तबलीग का काम जो है वो अपने करीबी रिश्तेदारों। इसके रेफरेंस में पहले हम लोग हदीस देखते हैं जो कि इब्न कसीर में आई है, वो हदीस देखते हैं, उसके बाद में और हम लोग इसकी डिटेल इंशाल्लाह देखेंगे। देखिए इसके बारे में 2-3 हदीस आई है इस आयत के रेफरेंस में। हाँ, जब ये आयत जब नाजिल हुई ना, उसके हजरत इमाम अहमद ने हजरत इब्न अब्बास से रिवायत किया कि जब अल्लाह ताला ने आयत करीमा व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन और अपने करीब के रिश्तेदारों को डराए नाजिल फरमाई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई सफा के पास तशरीफ ले आए और पहाड़ पर चढ़कर आवाज दी, या सबा या सबा या सबा। तो लोग आपके आसपास जमा हो गए, कुछ लोग तो खुद आए और कुछ ने अपने कासिद भेज दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ऐ बनी फहर, ऐ बनु लुई, देखो अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर आ रहा है जो तुम पर हमलावर होना चाहता है, तो क्या तुम मेरी बात को सच मानोगे? सबने कहा हाँ। तो आपने फरमाया, मैं तुम्हें अजाब शदीद से डराता हूँ। ये सुनकर अबू लहब ने कहा, तुम हमेशा के लिए बर्बाद हो जाओ, क्या तुमने हमें सिर्फ इसलिए जमा किया था
اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ تبت یدا نازل کی، تبت یدا ابی لہب و تب، سورہ لہب نازل کیے، اور ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے، وہ ہلاک ہو گئے. یہ بخاری کی حدیث ہے. پھر اسی طرح دوسری ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت کریمہ انذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ بنت محمد، اے صفیہ بنت عبد المطلب، اے بنی مطلب، میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میرے مال میں سے جو چاہو مجھ سے مانگ لو. اور یعنی میں، اور آگے دوسرے اس میں آتا ہے کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے پاس کو بچانے والا نہیں ہوں، تم خود اپنی تیاری کر لو. اور پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ پہاڑ کی ایک چٹان پر سب سے اونچے پتھر پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے اعلان کرنا شروع کیا، اے بنی عبد مناف، میں صرف ڈرانے والا ہوں، میری اور تمہاری مثال اس شخص کے مانند ہے جس نے دشمن کو دیکھ لیا تو اس نے جا کر اپنے گھر والوں کو خبردار کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہیں دشمن اس سے پہلے ہی نہ پہنچ جائے، اس لیے اس نے پکار کر یہ اعلان کرنا شروع کیا. تو یہ جو ہے وہ حدیث ساری اس میں آئی ہے. تو سبحان اللہ، اس سے کیا پتہ چلا اور اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ قریبی رشتہ داروں کو ڈرانے اور دعوت یعنی دین کی دعوت دینے، ایمان کی دعوت دینے کے لیے کہا جا رہا ہے. کیوں سب سے پہلے جو ہے وہ ان کو ڈرانے اور یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو کیوں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو سب سے پہلے کیونکہ دعوت کا آغاز جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے گھر سے کرنا چاہیے، کیونکہ قریبی رشتہ دار جب ایمان لاتے اور ہدایت حاصل کرتے تو جو بھی دین کا داعی ہوتا ہے، جو بھی دین پر عمل کرنے والا، دوسروں تک پہنچانے والا ہوتا ہے، تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ سکون اور قوت ملتی ہے. سکون کس سے ملتا ہے؟ کہ چلو میرے گھر والے بھی میرے ساتھ ہیں. قوت کس سے ملتی ہے؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ قوت ملتی ہے. اور ہم سب اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی چیز پتا ہوتی ہے اور جب ہم لوگ اپنے گھر والوں کو بتاتے ہیں اور جب وہ بھی عمل کرنے لگتے ہیں نا، تو پھر وہ عمل کرنا آسان ہوتا ہے. اور یہی کام جب ہم لوگ کوئی گھر والوں کو اپنے منع کرتے کوئی چیز سے اور پھر اگر وہ لوگ نہیں مانتے، پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ رکنا بھی چاہے تو بعض اوقات اس میں ملوث ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے شوہر، اپنی اولاد، اپنے بھائی بہنوں کو بھی ہم لوگوں کو حکمت کے ساتھ، عمدہ نصیحت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ اور اپنے عمل کے ذریعے اور اپنی زبان کے ذریعے بھی لوگوں کو دین کی طرف لانے والا بنایا ہے نا. تو کیا ہوگا؟ سکون ملے گا دل کو اور قوت بھی ملیں گی نیکی کے کاموں میں. پھر اپنے گھر والوں سے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو سبحان اللہ کہ کس طرح سے جب حمزہ رضی اللہ عنہ جب دین میں آئے تو کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی ملی. سبحان اللہ. جب حضرت علی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا سکون ملا. جب حضرت علی جو ان کے یعنی وہ جب ایمان لائے تو کتنی خوشی نصیب ہوئی. یعنی پہلے تو کیا تھا کہ 3 سال تک جو تھی وہ تبلیغ کس طرح سے ہوتی تھی کہ پرائیویٹلی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہی ہوتی تھی 1 to 1 بیس پہ. مگر جب پھر یہ آیت نازل ہوئی تو پھر جو ہے وہ کھلے عام یعنی سب کو جو ہے وہ یہ کیا گیا. تو سبحان اللہ. اور اس سے اور کیا پتہ چلتا ہے کہ اسے گھر کا ماحول یعنی کوئی بھی نیک عمل کرنے کے لیے اور برائی سے بچنے کے لیے، جیسے کہ اب ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ موویز دیکھنا وغیرہ، گانے سننا وغیرہ جو ہے وہ یہ مووی گانے جو ہے وہ شیطان کا باجا ہے. اور مووی وغیرہ جو بھی دیکھتے تو یہ شیطان کی پیروی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو نہیں کہتے نا کہ ہاں سیریلز دیکھو، مووی دیکھو. تو جب ہم خود رکیں گے اور اگر اپنے گھر والوں کو نہیں رکیں گے تو کیا وہ ہمیشہ رک سکتا ہے کوئی انسان؟ نہیں. جب تک اپنے گھر والے نہیں رکتے تو وہ جو ہے وہ رکنا مشکل نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے. اسی لیے حالات ماحول کو سازگار بنانے کے لیے کیا ہے؟ اپنے اور دین پر تیزی سے عمل کرنے کے لیے کیا ہے؟ اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہے جب تک کہ وہ اس کی طرف آ نہیں جاتے. اور ایسا نہیں کہ ایک دن میں آ جائیں گے. ہم لوگ تو دیکھیں یا کتنے گھنٹے سنتے ہیں تب جا کے ہم لوگ کے بات جذب ہوتی ہے اور پھر ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی پھر کبھی کبھی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو اچانک سے یعنی ہم لوگ گئے اور ہو جائیں گا، ایسا نہیں ہوگا.
ہم لوگ کو ٹائم دینا چاہیے اور ایسا ایسا بولتے رہنا چاہیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ماحول سازگار بنتا ہے اور اس کے کام میں بھی تیزی آتی ہے, اور گھر والوں کا ساتھ نہیں ہوتا ہے تو پھر بہت سی رکاوٹیں آتی ہے نیکی کے کام میں, کیونکہ جو خود انسان یعنی جو ہو سکتا ہے اس کے شوہر اس کو منع کرے کہ کیوں ایسا کر رہے ہو, تم بھی مت کرو بھائی, ہم لوگ نہیں کرتے تو اس کے لیے رکاوٹیں آ سکتی ہے, یا اولاد یا بھائی بہن. تو اس کے لیے اپنے گھر والوں, قریبی رشتے داروں کو جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ان کا ساتھ ہو انسان کے اوپر سے. اور یہ بھی ہے کہ کیوں قریبی رشتے دار, انذر عشیرتک الاقربین کا ذکر کیوں آیا, کیوں ان کو خبردار کرنے کی بات آئی, کیونکہ سب سے پہلی ذمہ داری بھی کس کی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ باہر والوں کے بارے میں تو نہیں پوچھیں گا کہ ہاں تم نے ان کو بتایا کہ نہیں, مگر اپنے گھر والوں کے بارے میں پوچھیں گا, سوال ہوگا ہم سے. تو ہماری ذمہ داری ہے اور پہلا حق ہے. اور خیر خواہی کے سب سے زیادہ حقدار کون ہے پہلے, کہ ہم دنیا میں تو بہت اچھی تعلیم دیتے اپنی اولاد کو ہر چیز کی, اور لیکن آخرت کے بارے میں اگر ہم لوگ ان کو خیر خواہی نہیں کر رہے تو پھر کیا کوئی دیکھ سکتا ہے کہ اس کو برے عذاب میں مبتلا ہو. تو اللہ کرے کہ ہم لوگ اپنی اولادوں کو, اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ برے عذاب سے بچا سکے, برے انجام سے بچا سکے, دنیا اور آخرت کے رسوائی سے بچا سکے, ان تک دین پہنچا کے نا, اپنے عمل کے ذریعے, اپنی زبان کے ذریعے, پیار سے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہم سب کو اور آسان کرے ہم سب کے اس کام میں, کیونکہ یہ کام آسان نہیں ہوتا ہے نا. اور نیکی اور خیر میں کے زیادہ مستحق جو ہے وہ گھر والے ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا, کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اور حدیث میں بھی آتا ہے اس کا ذکر, کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. بہت بڑی حدیث ہے, کیا تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور آخر میں آتا ہے کہ عورت بھی اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو چلے یہاں دعا کرتے ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولاد کو بھی, شوہر کو بھی, بھائی بہنوں کو بھی, سب کو نیک لوگوں میں شامل کرے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اچھا یہ ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم ہوم ورک دیے تھے کہ 5 لوگوں کو نیکی کی بات بتانی ہے, قرآن سے جوڑنے کی کوشش کرنی ہے. کس نے کیا تھا بتائیں, جلدی سے بتائیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی کیا بولتے ہیں, ان کے بعد آپ کی میم آواز. میم ان میں پوچھ میم تو میں تو کیا اپنے ریکارڈنگ کزنس کے کو بعد بتاتی رہتی ہوں میم, بٹ وہ لوگ بہت میرا مذاق بھی اڑاتے, پھر کوئی اور مجھ سے کہتے ہیں کہ چپ کرو نا, آپ کیا آپ یہ ٹاپک لے کر بیٹھ گئے, ایسا بھی بولتے ہیں وہ لوگ. کیا بول رہے ہیں صبا, کیا بول رہی ہے, ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے. کیا صبا کچھ کہہ رہے ہیں؟ بول رہے تھے. ہاں میم ہم بول رہے تھے کہ مطلب لیسن کے بعد آپ اگر آخر میں پوچھتے ریکارڈنگ آف ہونے کے اچھا ہاں چلے پھر یہ کمپلیٹ کرتے ہیں ہم. ذکیہ آپ ہم نے سنے نہیں, آپ انشاءاللہ ضرور بتائیے لاسٹ میں. ہاں انشاءاللہ. چلے اوکے اوکے میم. آگے دیکھیں آیت نمبر 215. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور جھکا دو اپنا بازو واسطے اس کے جو پیروی کرے تیری مومنوں میں سے. سبحان اللہ. دیکھیں سبحان اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ لوگوں کو جو ہے وہ دین کی تعلیم دو اور دین کی طرف لے آؤ, بلکہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا کہ اپنے کندھے جو ہے وہ جھکائے رکھو. وقف جھکا دو جناح کا, اپنے بازو, لمن اتبعک, جو پیروی کرے تیری, من المؤمنین, یعنی جب آپ خبردار کر رہے, جب آپ لوگوں کو آگاہ کر رہے, تو جو لوگ پھر ایمان لائے, بات مان لے, پھر ان کے ساتھ ہمیشہ کیا رویہ ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ اپنے کندھے جو ہے وہ جھکائے ہوئے رہنا چاہیے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں, اگر وہ اپنا آپ کو, یعنی پھر کیا ہوتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انسان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے, پریشانیاں ہوتی ہے. تو ایسے وقت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ان کو سپورٹ کیجئے. دیکھیں یعنی اس ٹائم کی بھی بات آپ لوگ یاد کیجئے کہ جب مشرکین مکہ تھے, تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خبردار کرتے تھے اور وہ جو ایمان لاتے تھے, تو کس طرح سے ان لوگوں پر ظلم ہوتا تھا. اور اگر آج کی بھی ہم لوگ بات لیں گے کہ آج بھی جو لوگ ایمان لاتے, جو لوگ ریورٹ ہوتے ہیں, تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ان کے پورے گھر والے ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو ہم لوگوں کو اس میں, یعنی ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ پھر جو لوگ, ہم لوگ کیا کرتے کہ ہاں مبارکباد تو بہت اچھی طرح سے دیتے کہ ہاں مبارک ہے, وہ اس نے دین قبول کیا, اسلام لے آئی, ریورٹ ہو گئی.
تو اور اس کے بعد اس کو بھول جاتا ہے، پھر وہ اکیلا ہی رہ جاتا ہے، کیونکہ نہ اس کو گھر والوں کا سپورٹ رہتا ہے نہ کچھ. تو سبحان اللہ، یہاں اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا پیارا طریقہ سکھایا. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی کس طرح سے شان بلند کی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کے لیے کندھے اپنے جھکائے رکھو، یعنی جو لوگ ایمان لائے نا صحابہ کرام، تو ان کے لیے اپنے کندھے جھکائے رکھو، ان کو سپورٹ کرو، ان کو پیار کرو، ان کے نگہداشت کرو. تو سبحان اللہ، اور ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ شفقت کے ساتھ رہو، نرمی اختیار کرو، ان کی مدد کرو. تو سبحان اللہ، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دین کی دعوت دینے کے بعد دائی کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی. کہ ہاں یعنی اگر ہم لوگ بھی کسی کو بلاتے ہیں قرآن کی طرف، دین کی طرف، اور پھر وہ جڑ جاتے ہیں، تو بس اس کو چھوڑ نہیں دینا ہے، پھر ان سے پوچھتا رہنا چاہیے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں، کوئی آپ کو مشکل تو نہیں ہے، تو پوچھتے رہنا چاہیے. سبحان اللہ، دائی کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی، بلکہ اسے ایمان لانے والوں کا پورا خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ تواضع اور نرمی اختیار کرنی ہے، ان کی تربیت اور نگرانی کرنی ہے، اور انہیں انکریج کرنا ہے، اور ان سے محبت کرنا ہے، اور ان سے ہمیشہ تعلق قائم رکھنا ہے، خیر خواہی کا اور نرمی کا اور اچھے سے. تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہم لوگ دیکھیں کتنے لوگ جو ایمان لاتے ہیں، وہ ان کو کتنی مشکلات ہوتی ہے. ہم لوگ تو بہت مسلم ہے نا، تو ہم لوگ یہ سب کچھ فیس نہیں کیے نا. لوگوں کو اپنے گھر والوں کا سپورٹ نہیں ملتا، اور سپورٹ تو کیا، وہ لوگ تو گھر والے بھی دشمن بن جاتے ہیں. جس طرح اس زمانے میں ہوتے تھے نا کہ گھر والے ان کے دشمن، نہ ان کو کھانا ملتا تھا نہ پانی ملتا تھا. مصعب بن عمیر کے بارے میں یاد کیجئے کہ کس طرح سے ان کی والدہ نے ان کو ہر چیز سے بے دخل کیا تھا، اور کس طرح سے وہ نازوں میں پلے تھے. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ان لوگوں کے لیے اپنے بازو جو ہے وہ یاد کیجئے کہ چوزا، پتہ ہے آپ لوگوں چکن، کہ وہ کس طرح سے اپنے چھوٹے چھوٹے چوزے رہتے نا، اس کو اپنے پروں سے دھاگتی ہے، کہ کوئی اوپر سے اگر برڈ بھی جائیں گا نا تو جلدی سے اس کے اوپر ڈالتی ہوں گے. آپ لوگوں نے ایکسپیرینس کیے ہوں گے، دیکھے رہیں گے کہیں تو یاد آئے گا. تو اسی طرح یعنی یہاں جو لفظ آیا نا وقف جناح کا، اپنے بازو، تو دیکھیں قرآن کا ایک بھی لفظ بے معنی نہیں ہے. تو اس طرح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے بازو کو ان کے اوپر ڈالے رکھو. سبحان اللہ، یعنی ان کو اپنے نگرانی میں رکھو. یعنی ان کو ایسے لگنا نہیں چاہیے، یعنی کوئی ایک اگر چوزا نکل جاتا ہے نا باہر، تو پھر اس کو تو چیل اڑا لے جاتی ہے. تو ان کو سپورٹ کرو، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ان کی حفاظت کرو. تو یہاں یہ ساری میننگ آئیں گی. تو ہمارے لیے اب کیا ہے کرنے کے کام، کہ اپنے گھر والوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے، دعوت دینا ہے، قرآن سے جوڑنا ہے، اور اس سے پہلی آیت میں شرک سے خود بھی رکنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے. اور جو قرآن یعنی جو قرآن سے جڑ جاتا ہے، پھر ان کی بھی خیر خواہی کرتے رہنا ہے، ان کی بھی رہنمائی کرتے رہنا ہے، چھوڑ نہیں دینا ہے ان کو. ہاں، تو یہی بات آئی. سبحان اللہ، بہت پیاری آیت ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان تمام آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فَإِنْ أَسَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيٌّ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. پھر اگر وہ نافرمانی کرے آپ کی، فقل، تو کہہ دیجئے، انی، بے شک میں بری ہوں، بری ذمہ ہوں، مما تعملون، ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے. پھر یہاں یعنی پھر اگر لوگ آپ کی نافرمانی کرے، یعنی پھر وہ ایمان نہیں لے آئے، یعنی آپ تو دعوت دے رہے بہت نرمی سے اچھے سے سمجھا رہے، اس کے باوجود بھی وہ اگر آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور تو ان سے بری ہو، یعنی تمہارے اوپر جو ہے وہ ان کے بری ہو مما تعمل، یعنی پھر اگر وہ نہیں مانتے تو تمہاری ذمہ داری، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ پھر تمہاری ذمہ داری نہیں کہ پھر وہ نیکی کے عمل کرتے ہیں یا نہیں. یعنی جو رشتہ دار یا جن کو دین پہنچایا گیا، آپ کوشش کرتے رہے، اگر وہ بات نہ مانے اور ایمان نہ لائے اور راہ راست پر آنے کی کوشش نہ کرے، یعنی بار بار بتانے کے بعد، سمجھانے کے بعد پھر بھی نہیں وہ مانے، تو پھر یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. جو تم عمل کر رہے ہو وہ، یعنی وہ لوگ جو عمل کر رہے تو تم اس کے ذمہ دار نہیں ہے، اور تمہارے عمل تمہارے لیے، ان کے عمل ان کے لیے. دوسرے اور کوئی وہ ساری آیت پھر یاد کیجئے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور وہ ساری باتیں ہیں. اور ہر ایک کو اپنے اپنے اور کیا تھا ایک وہ عمل کے بارے میں کہ تمہارے لیے تمہارے عمل اور میرے لیے میرے عمل، تو وہ ساری باتیں آپ یاد کیجئے. ہاں، تو اسی طرح پھر یہاں جو ہے وہ اس یعنی اس آیت سے کیا بات پتہ چلی
کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی اپنا عقیدہ اور عمل درست نہ رکھے تو ان کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا. یہاں سب رشتہ داروں کی پہلے بات آئی نا, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی اگر بات پہنچانے کے بعد, ڈرانے کے بعد وہ نہیں مانے تو وہ جو عمل کرتے ہیں اگر وہ عمل درست نہ کرے تو ان کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ اعمال دیکھتا ہے, نسب اور خاندان نہیں دیکھتے کہ ہاں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تو انہیں بخش دیا جائے گا, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہے, یا نوح علیہ السلام جس طرح سے اپنے بیٹے کو نہیں بچایا پائے, آدم علیہ السلام اپنے والد کو نہیں بچایا پائے, لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچایا پائے. تو آج بھی جو بعض مسلمان کہتے ہیں نا کہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہماری سفارش کریں گے, چاہے پھر وہ اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہو یا نہ, چاہے وہ سنتوں کو فالو کرتے ہو یا نہیں کرتے, مگر وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. اور بعض لوگ تو اس حد تک آگے نکل جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بلکہ وہ فلاں پیر, فلاں اولیاء, فلاں یہ فلاں وہ جو ہے وہ ہماری سفارش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائیں. چلے آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ جلدی سے. وتوکل اور توکل کیجیے علی العزیز الرحیم, اوپر زبردست رحم فرمانے والے, اوپر زبردست رحم فرمانے والے کے. پھر یعنی سبحان اللہ, یہ اب یہاں کوئی بتائے گا کہ توکل کی بات کیوں آئی یہاں؟ چلے بتائے, تھوڑا سوچے, زور دیجیے اپنے دماغ پر. یہ ساری باتیں ہو رہی تھی کہ توکل کی بات کیوں آئی. یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پر کہ یعنی اتنا تم اپنے رشتہ داروں کو یعنی کہ بلاؤ گے اور پھر بھی ایسے کچھ لوگ نہیں آئیں گے نا, تو تم کو بھروسہ تو اللہ پہ ہی کرنا ہے. یعنی دعوت دیتے وقت یعنی میرا سارا جو ہے مطلب توکل اللہ پر ہے, اسی کے بھروسے میں دعوت دے رہی ہوں, اور میرا حامی و ناصر وہی ہے. جی جی بالکل صحیح. یعنی دین کا کام جو ہے وہ آسان نہیں ہے, اس راستے میں مشکلیں آئیں گی, اور وہ بھی خاص کر کے کہاں سے آئیں گی بتائیے, کہ جب ہم لوگ دوسروں کو, ابھی دیکھیں ہم یہاں بیٹھے, ہم 1 گھنٹہ بھی آپ کو بتائیں گے نا تو آپ سنیں گے, مگر یہی ہم لوگ اپنے گھر والوں کو بتانے جائیں گے تو ایک بات سنیں گے تو کیا بولیں گے. ہم سب اس کا ایکسپیرینس کرتے ہیں, چاہے وہ آپ کے شوہر ہو, آپ کے بھائی بہن ہو, یا آپ کے بچے ہو, وہ سنیں گے 1 گھنٹہ یہ بات. ہاں, قرآن کی بات ہی کیوں نہ ہو, حدیث کی بات کیوں نہ ہو. تو یہ کام جو ہے وہ رشتہ داروں کو ہاں بتانا, تو اس میں تو توکل کرنا ہی ہے. یہ کام جو ہے وہ آسان نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے. اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, آتی ہے رکاوٹیں. پھر کیا کرنا ہے, پھر ہمت نہیں ہارنا کہ نہیں ہم نے تو یہ آیت پڑھے تھے اور ایسے کیا ہوا, یہ تو سننے ہی نہیں تیار ہے نا. کبھی بعض دفعہ ہم لوگ بتانے جاتے ہیں تو ہاں بعد میں سنیں گے. تو سبحان اللہ, پہلے تو اللہ بولیں گے کریزی بولتے لوگ. ہاں بالکل. تو یہ ساری باتیں ہم لوگ جانتے ہیں نا, کہ بولتے ان کو تو بس یہی ممی کا شروع ہو گیا. سبحان اللہ. تو یہ کام آسان نہیں ہے, تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے, پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے. سبحان اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے. جو بھی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ یعنی جی سبحان اللہ, یعنی ہر معاملے میں جو ہے, اور خاص کر کے دین کے معاملے میں جب ہم لوگ کسی اپنے رشتہ داروں کو بتانا چاہے اور پھر جب وہ نہ مانے تو پھر اللہ پر توکل کرنا. اور پھر یہاں خاص جو کانٹیکس میں آیا ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے, اور پھر ہم سب کے لیے نا. تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب بتایا تو اس کے بعد یعنی پھر کیا ہے کہ پھر توکل کیجیے. اور پھر دیکھیں یہاں جو لفظ یہاں جو آئی نا, اسماء الحسنی و صفات, العزیز, کہ کس پر توکل کرے, العزیز, بھروسہ کس پر کرے, العزیز. تو العزیز پر ہی کیوں, العزیز کیوں آیا ہے یہاں, کیونکہ دیکھیں اس کا کیا معنی ہے کہ وہ زبردست ہے. زبردست ہے. جی وہ زبردست ہے. اور اس اللہ پر توکل کرو جو نہ ماننے والوں اور دین کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والوں پر غالب ہے, اور انہیں سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے. یعنی جو آپ سمجھا رہے ہیں اس کے باوجود بھی وہ نہیں مان رہے, جو رکاوٹ بنتے ہیں لوگوں کے راستے میں, دین کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں, تو ان لوگوں کے اوپر وہ غالب ہے اور انہیں سزا دینے کی پوری قدرت رکھتا ہے. اور پھر الرحیم, یعنی وہ رحیم ہے, وہ یعنی مہربان ہے مومنوں پر. یعنی جو مومن ظالموں کے ظلم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں ان کے لیے وہ رحم کرتا ہے. یعنی جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے
آج بھی دیکھیں دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ الرحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم کر رہا ہے. کس کے اوپر؟ مظلوموں پر، جن پر ظلم ہو رہا ہے ان پر رحم کر رہا ہے، اور ان کی محنتوں اور ان کی قربانیوں کو انہیں پورا پورا بدلہ عطا کرے گا اور انہیں انعامات سے نوازے گا. اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جائے گا ظالموں کے خلاف. تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ آج بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو، ظالموں چاہے پھر وہ کوئی بھی ہو، دنیا کی کوئی بھی لوگ ہے جو بھی ظلم کر رہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیکھے اور کافی ہو جائے اللہ تعالیٰ. تو سبحان اللہ، یہاں سے ہم لوگوں کو کیا بات پتہ چلی، کیا سبق ملتا ہے کہ مومن کو مشکلات میں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے جو کہ ظالموں کے لیے زبردست ہے اور مومنوں کے لیے رحم کرنے والا ہے. اسی لیے ہم لوگ جب یہ ہوتی ہے تو ہم لوگ صبح میں کیا پڑھتے ہیں؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. حسبی اللہ، کافی ہے اللہ تعالیٰ. حسبی اللہ لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا. تو کتنا اچھا ہے کہ ہم لوگ اس کو سمجھ کر پڑھے نا. اور جب بھی کوئی مشکل آئی تو یہی ہمیں سمجھنا چاہیے، کیا ہے وہ آیت، وَأَفْوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں اپنا معاملہ، وَأُفَوِّضُ، کہ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کو سونپتا ہوں، یقیناً اللہ بندوں کو افوض دیکھ. امر اللہ نا میم، جی 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 افوض ہاں امر اللہ. ہاں، اُفَوِّضُ أَمْرِ اللَّهِ، جی بارک اللہ فیک. تو میں اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سونپتا ہوں، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ یہ بندوں کو دیکھنے والا ہے. تو سبحان اللہ، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. آگے دیکھتے ہیں، الذی تقوم، وہ ذات جو دیکھتی ہے تجھ کو جس وقت تم کھڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، دیکھیں کتنی پیاری پیاری آیت ہے. وَتَقَلُّبَكَ، اور نقل و حرکت تمہاری، فی الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں، انہ هو السمیع العلیم، اور بے شک وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. یعنی کہ جب آپ رات کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہم سب کے لیے بھی، پہلے تو سب سے پہلے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، اور پھر پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرک سے بچو، پھر اپنے رشتہ داروں کو خبردار کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب کے لیے بھی ہے. ہاں، اور پھر فرمایا کہ اپنے کندھے جو ہے وہ جھکائے رکھو مومنین کے لیے، اور پھر توکل کرو اللہ تعالیٰ پر. اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، ہی نہ تقوم، یعنی کہ جب آپ رات کے وقت تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو اس وقت بھی کیا اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے، یا کسی بھی نماز میں قیام کی حالت میں ہوتے یا رکوع اور سجود کی حالت میں ہوتے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہے نا. یرا کا الذی یرا کا، وہ تجھے دیکھتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یا تبلیغ اور رسالت کی ذمہ داری انجام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح حسن جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ جو ہے نا الذی یراک حین تقوم، تو اس کا معنی ہے کہ جب آپ تنہائی میں نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. اور دہاق کہتے ہیں کہ اس کا معنی، تو آپ یہاں ہم سب اپنے آپ کو بھی امیجن کریں گے، یعنی جب ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے نا تب اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے صرف ہم فزیکل ایکسرسائز کر رہے ہیں، کیا واقعی نماز کا یعنی عبادت ہے کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے تعظیم اور محبت سے جھکنا. تو ہم جھک رہے ہیں یا صرف ایکسرسائز کر رہے، اٹھ بیٹھ کر رہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے ہر وقت، ہم چاہے اکیلے میں نماز پڑھو یا کسی کے سامنے نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. اوکے، پھر اسی طرح دہاق کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ آپ اپنے بستر پر اپنی مجلس میں اٹھتے ہو تو آپ کو دیکھتا ہے، یعنی ہم لوگ اپنے بستر پہ بھی جب رہتے ہیں نا تب اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ہم نے بستر پہ جانے کے بعد وہ سارے اذکار پڑھے کہ نہیں، وضو کر کے سوئے کہ نہیں، رائٹ سائڈ میں سوئے کہ نہیں، سب دیکھ رہا ہوتا ہے. اور ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی کچھ اچھی باتیں سوچ رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یعنی اچھی باتیں کچھ سوچ رہے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی یا برے خیالات سوچ رہے، سب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. اور پھر مجلس سے بھی اٹھتے ہو تب بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. کوئی مجلس سے اٹھتے ہیں تو کیا لے کر اٹھے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور پھر قتادہ کہتے ہیں، قتادہ مفسر، وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے وہ اللہ آپ کو کھڑے بیٹھے ہر حال میں دیکھتا ہے. سبحان اللہ، یعنی انسان جو ہے جس بھی حالت میں ہو، کھڑا ہو، بیٹھا ہو، لوگوں کے بیچ میں ہو، اکیلے میں ہو، نماز پڑھ رہا ہو، رکوع میں ہو، سجدہ میں ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ ہے.
تو ہمیں کتنا یعنی اس بات پر یقین پکا ہونا چاہیے کہ پھر اس کے بعد ہی ہماری ہر عبادت بھی اچھی ہوں گی اور ہر برائی سے انسان بچ سکیں گا. وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ, اور اسی طرح یہ جو آیا ہے کہ اور اس ساتھ میں جو تقلب کا جو معنی ہے کہ تو اس کا معنی ہے یعنی جب آپ مومنوں کے ساتھ اجتماعی عبادت کرتے ہو تب بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے, جب آپ رات کو یعنی صحابہ کرام کی عبادت کا مشاہدہ کرتے ہیں تب بھی دیکھتا ہے, اور جب آپ مومنوں کے ساتھ مل کر اسلام کی سربلندی کے لیے کاموں میں بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے تو تب بھی آپ کی نقل و حرکت دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ابھی ہم لوگوں کو بھی دن رات دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کے صبح تک کون سے کام کے لیے اور کس مقصد کے لیے جی رہے. تو اللہ کرے ہم لوگوں کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو, اور ساجدین سے مراد ایمان لانے والے, سجدہ کرنے والے اور اطاعت کرنے والے. چلے آگے کی آیت ہم لوگ دیکھتے ہیں, سمجھ میں آ گیا نا؟ انہ هو السمیع العلیم, یعنی بے شک وہ بہت سننے والا اور خوب جاننے والا ہے, یعنی وہ اپنے بندوں کے اقوال کو, باتوں کو سنتا ہے, سننے والا ہے, اور ان کی تمام حرکات اور سکنات یعنی تمام اعمال کو جو ہے وہ اچھی طرح سے جاننے والا ہے. سورہ یونس میں بھی آتا ہے وما تكونوا في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. ترجمہ ہے اور آپ جس حال میں ہوتے ہو یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو. قرآن جب ہم لوگ پڑھتے رہتے نا, یہ کون سی سورہ یونس آیت نمبر 16 میں ہم لوگ پڑھ چکے کہ جب ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح آندھے اور گونگے کی طرح پڑھ رہے کہ اتنا سمجھ رہے. ابھی دیکھیں ہم لوگ کے 19 پارے ہو گئے, اس کے بعد جب ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں تو آندھے بہروں کی طرح پڑھتے ہیں اور بس نکل جاتے کہ آیت کے پیچھے آپ کو میننگ بھی آ رہا ہے, کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے, کچھ عذاب کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ سے آپ ڈر بھی رہے, پناہ بھی مانگ رہے ہیں, جنت کا ذکر آئے تو جنت کا سوال بھی کر رہے. تو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے جو بھی آپ پڑھتے ہو. یا تم لوگ کوئی کام کرتے ہو یا کوئی کام بھی کرتے ہو اس میں مصروف رہتے ہیں تو ہم اس پر گواہ ہوتے ہو, شاہد ہوتے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر وقت ہم لوگ جو بھی کام میں مصروف رہتے نا تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے. اللہ کرے کہ ہم لوگ صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ اور شام سے صبح تک اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کریں, اور جو بھی کام کرے نیت خالص رکھے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اس میں ہمارے لیے علمی عمل کا پوائنٹ کیا ہے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا مکمل یقین ہو جائے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمیع ہے, سننے والا ہے, بہت اچھا سننے والا ہے, جاننے والا ہے, تو ہم کوئی اپنی زبان سے ایسی بات ہی نہیں نکالیں. کیونکہ جب بھی ہم لوگ کوئی جھوٹ نکالیں گے, کوئی مذاق اڑائیں گے, غیبت کریں گے, کچھ بھی, تو اللہ تعالیٰ تو سن رہا ہے اور لکھنے والے فرشتے لکھ رہے ہیں, پھر اس کا یہ بھی ہے, سزا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس پر اتنا مضبوط یعنی گناہوں سے بچنے کے لیے اگر کوئی اس بات کو ہی بس پکڑ لینا کہ اللہ تعالیٰ سمیع العلیم ہے, کہ سننے والا اور جاننے والا ہے, تو انسان گناہ کرنا چھوڑ دے. مگر ہم لوگ کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ ہم لوگ سمجھتے کہ نہیں ابھی تو ہم لوگ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. تو اللہ جو ہے وہ ہمیشہ ہماری ہر بات جو ہے وہ سنتا ہے, چاہے ہم اکیلے میں ہو اپنے گھر میں ہو. چلے آگے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹائم بہت ہو گیا ہے. اچھا ہو گیا, چلے ہاں بہت 11:24 ہو گیا, 10:24 ہو گیا. چلے یہاں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ. ہاں, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.